آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، نقد خریدیں تو آپ کو سستی پڑتی ہے، وہی چیز آپ ادھار خریدیں، قسطوں پر خریدیں تو آپ کو مہنگی ملتی ہے، تو یہ سود کے زمرے میں نہیں آتا، یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی گاڑی خریدنے کے لیے کسی شو روم پر جاتے ہیں تو شو روم والا آپ کو نقد گاڑی دیتا ہے تو 10 لاکھ روپے میں دیتا ہے، اور اگر آپ اس سے معاملہ طے کرتے ہیں کہ میں نے یہ گاڑی ادھار لینی ہے، قسطوں پر لینی ہے، تو وہ آپ کو وہی گاڑی 12 لاکھ روپے میں دیتا ہے، تو یہ سود نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ سمجھ لو، بینک سے آپ کوئی گاڑی لیتے ہو ادھار اور قسطوں پر لیتے ہو تو 5 شرطیں اگر معاملات میں ہوں تو جائز ہے، وگرنہ گاڑی بینک سے ادھار اور قسطوں پر لینا جائز نہیں ہے۔ ان 5 شرطوں میں سے ایک شرط بھی اگر رہ گئی تو گاڑی بینک سے لینا بالکل جائز نہیں ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے، بینک والوں نے وہ گاڑی شو روم وغیرہ سے خرید کر اپنے قبضے میں لے لی ہو، پھر دوسرے عقد کے ساتھ آپ کو وہ فروخت کر دی ہو۔ اگر بینک والے نے وہ گاڑی قبضے میں نہیں لی اور قبضے میں لینے سے پہلے آپ کو بیچ رہا ہے تو یہ بالکل جائز نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے، پہلی مرتبہ ہی یہ طے کر لیا جائے جو میں آپ سے گاڑی لے رہا ہوں یہ ادھار اور قسطوں پر لے رہا ہوں۔ تیسری شرط یہ ہے، ہر قسط کی مالیت طے کر لی جائے کہ ہر قسط کی مالیت کتنی ہوگی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ طے کر لیا جائے کہ کتنی قسطیں ہم نے ادا کرنی ہوں گی۔ اور پانچویں شرط یہ ہے، یہ لکھوا لیا جائے کہ قسط کی تاخیر کی صورت میں جرمانہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ شرط لگا دی کہ قسط کی تاخیر کی صورت میں جرمانہ ہوگا تو بینک سے گاڑی لینا بالکل جائز نہیں ہوگا۔ یہ 5 شرطیں ہیں، یہ 5 شرطیں اگر پائی جائیں تو بینک سے گاڑی قسطوں پر ادھار لینا جائز ہوگا۔ اگر ان 5 شرطوں میں سے ایک شرط بھی رہ گئی تو بینک سے قسطوں پر اور ادھار گاڑی لینا بالکل جائز اور درست نہیں ہوگا۔